إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے. مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، یعنی لوگ تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کریں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنات کو توحید کی تعلیم دی ہے اور توحید کے مطابق عمل کرنے پر اکسایا ہے. چنانچہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم توحید کی تعریف جانیں کہ توحید کیا ہے. توحید کی تعریف میں علماء کرام لکھتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص بہ، اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں ان تمام خصوصیات میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا یہی توحید ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان خصوصیات کو اگر ہم تقسیم کریں تو یہ تین طرح کی خصوصیات ہو سکتی ہیں. پہلی خصوصیت الوہیت، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے یہ ماننا اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی تمام قسم کی عبادتوں کے لائق ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ربوبیت کو ثابت کریں. ربوبیت یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ رب العالمین ہی سارے جہان کا پالنہار ہے. اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں سارے جہان کی تدبیر اور انتظام ہے. سارے جہان میں اللہ رب العالمین ہی اکیلا تصرف کرتا ہے. اس بات کو ماننا یہ اللہ رب العالمین ہی کی خصوصیت ہے، لہذا اللہ رب العالمین ہی کو اس کا حقدار سمجھا جائے. تیسری خصوصیت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے بہت سارے اچھے نام اور اللہ رب العالمین کے لیے بہت ساری خوبیاں اور صفات ثابت کیے ہیں. ان تمام اسماء کو، ان تمام صفتوں کو جس طرح سے قرآن اور حدیث میں وارد ہیں اسی طرح سے بغیر رد و بدل کے اور بغیر تحریف کو مان لینا یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے. اس خصوصیت میں بھی اللہ رب العالمین کو اکیلا حقدار سمجھا جائے یہی توحید کا حصہ ہے اور ان تینوں کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے. انشاءاللہ مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں.